نے سورہ نساء مکمل تلاوت کی ہے اور سورہ مائدہ کا کچھ حصہ۔ اس میں اللہ عز و جل کے بہت اہم پیغامات گھریلو زندگی کے متعلق شروع میں آئے ہوئے ہیں۔ عورتوں کے متعلق جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا، کچھ عورتیں ایسی ہیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے، ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان کا بیان ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، یہاں تک تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہیں، ماں سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا، اور تمہاری بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں، مائیں حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں، بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہیں، اپنی بیٹی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، یہ وہ جو ابد الآباد ہمیشہ ہمیش کے لیے تم پر حرام ہیں، ان کو محرم عورتیں کہا جاتا ہے، ان سے پردہ بھی نہیں ہے۔ باپ کا اپنی بیٹی سے نہیں ہے، بیٹے کا اپنی ماں سے نہیں ہے، اسی طرح بہن کا بھائی سے نہیں ہے۔ یہ محرم عورتیں ہیں جن سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، یہ 5 تو میں نے بتایا، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی اور خالہ، یہ 5 ہوئی۔ اب آگے رب تعالیٰ فرماتا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، یعنی دودھ شریک بہن ہے، یعنی تمہارے ماں کا دودھ کوئی اور لڑکی پی ہے تو وہ تمہاری رضائی بہن ہو گئی، یا تم نے کسی خاتون کا دودھ پیا تھا اپنی ماں کے علاوہ، اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیے تھے، تو اس عورت کی جو بیٹی ہوگی وہ تمہاری رضائی بہن ہوگی، اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ رضائی بہن، دودھ شریک بہن اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر 7ویں نمبر پر وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی ساس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اگر تمہاری بیوی کو تم نے طلاق دے دیا، ختم ہو گئی، یا پھر انتقال بھی ہو گیا بیوی کا، تب بھی اس بیوی کی ماں سے کبھی نکاح تمہارا جائز نہیں ہے، وہ ماں کے درجے میں ہو گئی، کیونکہ ماں اور بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یا پھر وہ لڑکی جو تمہاری خود کی تو نہیں ہے لیکن تمہاری بیوی کی لڑکی ہے، یعنی کسی اور شوہر سے ہوئی ہوگی، اس لڑکی کے ساتھ نکاح بھی تمہارا کبھی جائز نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے 2 بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا، یہ بھی سخت حرام ہے، یعنی ایک عورت سے نکاح کیا تھا اور اسی عورت کی بہن سے دوبارہ ایک ہی نکاح میں شریک کر لیا، زندگی دونوں بہنوں کے ساتھ گزار رہا ہے، تو وہ سخت گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، حرام ہے، زنا ہے، نکاح ہوگا ہی نہیں، نکاح نہیں ہوگا۔ دوسری بہن کے ساتھ جو اس نے نکاح کیا وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، اس نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ تو یہ عورتیں ذہن میں رہیں۔ بعض لوگ پھر ہم سے یہ بھی سوال کرتے ہیں، چاچا کی بیٹی سے، ماموں کی بیٹی سے، پھوپھی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ تو ہندوؤں کے ہاں کچھ چیزیں اس طرح کی مانی جاتی ہیں کہ ان کے ہاں چاچا کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ صرف تمہاری سگی بہن سے نکاح جائز نہیں، باقی جو تمہارے کزنز ہیں، یعنی چاچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، ان سب سے نکاح جائز ہے، ان سب سے نکاح جائز ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر تمہارے ماموں کی نواسی ہے، آپ کے ماموں کی نواسی ہے، یعنی آپ کے ماموں کی بیٹی، ویسے دیکھا جائے تو رشتے میں تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ بھانجی، رشتے میں تمہاری بھانجی لگتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بہن کی بیٹی سے اور بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے،
सगी भांजी और सगी भतीजी से निकाह जायज़ नहीं। लेकिन अगर इस तरह मामू की बेटी भांजी लग रही, उससे निकाह जायज़ है। इसी तरह फूफी की नवासी या पोती है, उससे भी तुम्हारा निकाह जायज़ है। वो सगी भांजी या सगी भतीजी नहीं है। तो ये अहकाम मुसलमानों को याद होना चाहिए कि कौन सी औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं और कौन सी औरतें तुम्हारे लिए हराम हैं। अब इनके अलावा जो औरतें मैंने बताया, यहाँ जो औरतें मैंने बताया, इन औरतों के अलावा जितनी भी औरतें हैं जिनसे निकाह तुम्हारा जायज़ है, उनसे पर्दा भी वाजिब है। ये बात याद रख लें। जिससे तुम्हारा निकाह हो सकता है उससे तुम्हारा पर्दा करना भी